السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میں ہوں وجیح ثانی۔ شہزاد اقبال کی عدم موجودگی میں یہ شو میں کر رہا ہوں۔ پچھلے 2 سال کے دوران پی ٹی آئی نے اپنے بانی عمران خان کی رہائی کے لیے متعدد بار احتجاجی سیاست کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی کی مشکلات میں کمی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کی تبدیلی سے امیدیں باندھی گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے پر بھی کئی دعوے کیے گئے، مگر پی ٹی آئی کو ان تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک کوئی ریلیف نہ ملا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک شخصیات کی تبدیلی سے پی ٹی آئی کی قسمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کے بعد اب پی ٹی آئی نے ایک بار پھر احتجاج کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس بار احتجاجی تحریک میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کی شرکت کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جسے حکومت جہاں ایک طرف پی ٹی آئی کا آخری کارڈ قرار دے رہی ہے، وہیں قاسم اور سلیمان کی احتجاج میں شرکت پر گرفتاری کا عندیہ بھی دے رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پچھلے تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے 10 محرم کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، تاہم رواں ہفتے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک نئی تاریخ سامنے آئی ہے۔ منگل کو بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہنوں نے ملاقات کے بعد علی خان نے بتایا کہ عمران خان نے احتجاجی تحریک شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جس کی پیک 5 اگست کو ہوگی، جب عمران خان کی رہائی کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ علی خان نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کے بیٹے قاسم اور سلیمان بھی اب تحریک کا حصہ ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان سے منسوب بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک گیر تحریک کا مکمل لائحہ عمل اسی ہفتے پیش کیا جائے گا، اور اب کسی سے بھی کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، صرف اور صرف سڑکوں پر احتجاج ہوگا۔ ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کا لائحہ عمل تو سامنے نہیں آیا، تاہم پی ٹی آئی پنجاب کی صدر عالیہ حمزہ نے آج میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف احتجاجی موڈ میں چلی گئی ہے، ہر ایک جگہ پر موبلائزیشن ہوگی، اور جو عہدیدار باہر نہیں نکلے گا وہ اسے خود ڈی نوٹیفائی کریں گے۔ یہ بات کنفرم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاجی موڈ میں چلی گئی ہے۔ اب وہ احتجاجی موڈ یہ ہوگا کہ یونین کونسل تک ہم اپنی آرگنائزیشنز کمپلیٹ کریں، ہم ایک ایک جگہ کے اوپر اپنی میس موبلائزیشن سٹارٹ کریں۔ ہم اس کے علاوہ اپنے عہدیداروں کو یہی پیغام دینا جا رہے ہیں، 3 مہینے کے لیے عہدے ہوں گے، اور جو نہیں نکلے گا میں خود اس کو ڈی نوٹیفائی کروں گی۔ پی ٹی آئی رہنما احتجاجی موڈ میں آنے کی بات کر رہی ہیں، مگر قاسم اور سلیمان کی احتجاج میں شمولیت کو لے کر حکومت کے سخت رد عمل کے بعد پی ٹی آئی کے موقف میں بھی تبدیلی دکھائی دی ہے، کیونکہ اس حوالے سے وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثنا اشارہ دے چکے ہیں کہ اگر قاسم اور سلیمان نے کسی پرتشدد تحریک میں حصہ لیا تو انہیں گرفتار کیا جائے گا، جبکہ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے قاسم اور سلیمان کو پاکستان میں کسی تحریک میں حصہ لینے کے لیے ویزا نہ دینے کی بات کی، جس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے گزشتہ روز پروگرام کیپٹل ٹاک میں وضاحت کی کہ قاسم اور سلیمان کے آنے کا مقصد اپنے والد سے ملنا ہے، وہ جلوس لے کر اڈیالہ نہیں جائیں گے۔ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ امریکہ سے آتے ہیں، اور پھر دبئی سے یا قطر سے وہ سیدھے پشاور آتے ہیں، اور پشاور سے جلوس کی صورت میں وہ اگر اڈیالہ جیل کی طرف چلتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس سارے عمل کو سپورٹ کرے گی، وہ اس کا حصہ بنے گی۔ جی دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے۔ یہ خبر شاید انہوں نے پتہ نہیں ان کی سورس کیا ہے، لیکن ایسی بالکل کوئی نہ گفتگو ہوئی ہے، نہ کوئی اس کے اوپر اسٹریٹجی بنی ہے، نہ کوئی ایسا ارادہ ہے۔ اور یقینی طور پہ اگر وہ ملنے آنا چاہ رہے ہیں تو پہلی ان کی جو پرائیورٹی ہوگی وہ اپنے والد صاحب کو ملنے کی ہوگی۔ موومنٹ تو اپنی جگہ چل رہی ہوگی اس وقت، لیکن جلوس کی صورت میں اڈیالہ جانے کا مطلب یہی ہوگا کہ ان کی ملاقات پھر نہیں ہو سکے گی، اور جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ہو سکتا ہے قانون کی بھی خلاف ورزی ہو، تو ایسی کوئی ہم بات نہیں کریں گے، نہ حرکت کریں گے۔ یعنی علیمہ خان تو عمران خان کی رہائی کے لیے قاسم اور سلیمان کی تحریک میں شمولیت کی بات کر رہی تھیں، جبکہ پی ٹی آئی کے دیگر رہنما قاسم اور سلیمان کی احتجاجی تحریک میں شرکت کو خوش آئند قرار دے رہے تھے، مگر بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ قاسم اور سلیمان تحریک کا حصہ بننے نہیں بلکہ صرف
اپنے والد سے ملاقات کے لیے پاکستان آئیں گے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس بار قاسم اور سلیمان بھی پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے تو پی ٹی آئی ایسا کیا نیا کرے گی جو پہلے نہیں کیا گیا، اور اس تحریک کے ذریعے پی ٹی آئی کون سا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی جو پہلے نہیں ہو سکا۔ کیونکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے دوران پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے متعدد احتجاجی تحریکوں کے ساتھ کئی پیشگوئیوں اور امیدوں کا اظہار بھی کر چکی ہے۔ پچھلے سال 26 نومبر کے احتجاج کو کرو یا مرو قرار دیا گیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر کوئی واپس نہیں آئے گا، مگر ناکامی ہوئی۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بنتے ہی عمران خان کی رہائی کی خواہش سامنے آئی، مگر یہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی۔ اسی طرح پچھلے سال نئے چیف جسٹس کی تقرری کو پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے سے جوڑا گیا، مگر یہ امید بھی پوری نہیں ہوئی، بلکہ پی ٹی آئی کو جن جج کے چیف جسٹس بننے کی امید تھی، حکومت نے آئینی ترمیم کر کے انہیں سپر سیڈ کر دیا، جس کے بعد بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات زر نہ بھیجنے کی کال دی گئی اور امید لگائی گئی کہ اس تحریک کی کامیابی سے حکومت کا بھٹا بیٹھ جائے گا، مگر یہ امید بھی پوری ہونا تو دور، ترسیلات زر 38 ارب ڈالرز کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ صرف یہی نہیں، رواں سال مئی میں بھارت سے محدود جنگ سے بھی امیدیں جوڑی گئی تھیں، مگر اس جنگ کے دوران بھی بانی پی ٹی آئی کو ریلیف کی کوئی راہ ہموار نہ ہو سکی، جس کے بعد پی ٹی آئی ایم این اے شیر افضل مروت نے کہا کہ اگر یہ جنگ کچھ اور دن جاری رہتی تو عمران خان کی رہائی ہو جاتی۔ سلیمان قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان، اور وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ان کو عمران خان کو بتا دیا گیا۔ یہی نومبر کا مہینہ ہے، اس میں عمران خان کال دے گا، اور وہ کال کیا ہوگی؟ وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ پھر سے انہوں نے اپیل کی ہے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ آپ نے اپنی جمہوریت اور رول آف لا کو بچانے کے لیے آپ نے بھرپور حصہ لینا ہے ریمیٹنسز کے بائیکاٹ میں۔ آپ اپنی ریمیٹنسز پاکستان بھیجنا بند کر دیں۔ رہائی تو ماضی قریب میں ممکن تھی، جنگ تھوڑی دیر اور چل جاتی تو خان صاحب جو ہیں وہ بس باہر آتے آتے رہ گئے۔ سپریم کورٹ سے بھی ہمیں توقعات ہے، جوڈیشری کے اندر اس وقت جو ایک احساس پیدا ہو گیا ہے کہ جوڈیشری جو ہے نا اس وقت پاکستانی قوم کے اندر اس کے اوپر بڑے شکوک و شبہات۔ 40 نمائندے بٹھائے ہیں، انشاءاللہ ان سے نجات ملے گی، اور مجھے بالکل نظر آ رہا ہے کہ دسمبر میں طارق صاحب کو حکومت ملے گی اور عمران خان وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ۔ قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کی نوٹیفیکیشن پہلے ہو چکی تھی، تو اسی انالوجی پہ یہ ضروری ہے کہ منصور شاہ کی بھی ہو جائے تاکہ یہ ابہام ختم ہو۔ 5 نومبر کو آ رہی ہے نا حکومت امریکہ میں، تو وہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے جو ہے پینڈلم، وہ کہتے ہیں نا سوئنگ ووٹ اور سوئنگ سٹیٹس، جو ہے سوئنگ سٹیٹس نے کیا، ان کا سوئنگ کس طرح جو ہے یو ٹرن مارتی ہے یہ حکومت۔ یعنی اب تک تو چاہے احتجاجی سیاست ہو، بین الاقوامی واقعات ہوں یا معاشی و قانونی معاملات، پی ٹی آئی کی کسی حوالے سے کوئی امید پوری نہیں ہوئی، اور اب ایک بار پھر احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے بعد سوال یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی پچھلے سال نومبر میں احتجاج کے ذریعے اپنی بات منوانے میں ناکام رہی تو اب وہ حکومت کو گھٹنوں پر لانے پر کیسے مجبور کرے گی، جب بھارت سے جنگ میں کامیابی کے بعد موجودہ حکومتی سیٹ اپ مزید مضبوط ہو چکا، جبکہ یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا اس بار بانی پی ٹی آئی اپنے سینئر رہنماؤں کو سڑکوں پر نکال سکیں گے، یا 26 نومبر کی طرح اس بار بھی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اپنے کارکنوں کو ریاستی کریک ڈاؤن کے آگے تنہا چھوڑ دیں گے، کیونکہ پچھلے سال 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے انقلاب اور بڑی تحریک کے دعوے تو کیے گئے، مگر 24 نومبر سے 26 نومبر کی رات جو کچھ ہوا اس میں علی امین گنڈاپور، عمر ایوب اور شاہد خٹک کے علاوہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آئی، اور اس احتجاج میں ناکامی کے بعد جب ان رہنماؤں کو پارٹی کے اندر سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور میڈیا نے سوالات اٹھائے تو اکثر رہنما ہیلے بہانے کرتے دکھائی دیے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ سے جب سوال ہوا اسلام آباد کیوں نہیں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حکومتی اقدامات کی وجہ سے لاہور سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا اور وہ دکھاوے کی گرفتاری دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بشمول میرے 24 نومبر کو اسلام آباد کیوں نہیں پہنچے۔
دیکھیں ہم لاہور میں نکلے، پورا دن میں لاہور شہر کی سڑکوں پہ رہا. یہاں یہ عالم تھا کہ اگر 10 20 30 لوگ بھی اکٹھے ہوتے تھے تو ان پہ لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں، ان کو گرفتار کیا جاتا تھا. تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا، جتنے بھی پل تھے راوی پہ ان کو بند کر دیا گیا. جس تعداد میں لوگ باہر نکلنا چاہتے تھے، احتجاج کرنا چاہتے تھے، اسلام آباد پہنچنا چاہتے تھے، وہ ممکن نہیں تھا. میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں شوبدہ بازی کروں، میں اپنی تصویریں کھچاؤں بتی چوک پہ جا کے، لیکن بہت سی تصاویر جو تھیں بس تصاویر تھیں. تو میرے لیے یہ بالکل مناسب نہیں تھا کہ میں کسی شعبے کی بنیاد پر اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں. یہی نہیں، پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ان کی تو کچھ اور ڈیوٹی لگائی تھی. ہم میں سے صرف کچھ 1-2 لوگ ایسے تھے جن کی خان صاحب کی اور پارٹی کی طرف سے ذمہ داری تھی، جنہوں سے پیچھے سے چیزیں ہینڈل کرنی تھی. جیسے کہ میں آپ سے میڈیا سے، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا، ان کی پریس کانفرنسز کا بیان، وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے وہ میری ذمہ داری تھی، مجھے پارٹی کی طرف سے روکا گیا تھا. علی محمد خان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ 26 نومبر کو سیاسی کمیٹی کی میٹنگ میں چلے گئے تھے. 26 نومبر کے احتجاج میں آپ خود موجود تھے؟ ڈی چوک میں آپ خود آئے تھے؟ ڈی چوک میں نہیں آ سکا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 12 بجے کے بعد جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ شروع ہوئی، پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہماری شام تک چلتی رہی اور اس کے بعد جو حالات بنے تو جانے کا موقع ہی نہیں مل سکا. پارٹی رہنما رؤف حسن سے ان کی عدم موجودگی پر سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ جلسوں ریلیوں میں نہیں جاتے. جاتا ہی نہیں ہوں ان پولیٹیکل ریلیز میں بیسیکلی بیکاز میں جو اپنے جو اور باقی کام ہوتے ہیں پارٹی کے وہ کرتا ہوں. کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں وہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں ایسی ریلیز میں شرکت کر سکوں. پی ٹی آئی ایم این اے شیر افضل مروت جنہوں نے احتجاج سے پہلے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ 24 سے 25 نومبر احتجاجی قافلے میں تو ساتھ نظر آئے، مگر 26 نومبر کی رات جب حکومتی کریک ڈاؤن شروع ہوا تو کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر نیند پوری کرنے ہوٹل چلے گئے. سینٹورس کے پل کے ساتھ جو ہے فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں ہمارا ایک ورکر شہید ہوا، جس سے جو ہے 2-2.5 گھنٹے ان کا قافلہ رکا رہا. اور جب یہ وہاں پہ پہنچے تو تقریباً 7 بجے کا وقت تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا. اور میں جب یہاں پہ وہ پہنچے تو میں چونکہ نیند میری کم تھی اور میں نے نیند پوری نہیں کی تھی، تو نیند پوری کرنے کے لیے میں ایک نزدیکی ایک جگہ پہ چلا گیا اور میں سو گیا. 1:30 بجے یہ کہاں پہ 1:30 بجے مجھے نیند سے اٹھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ حالات ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے کارکن تو پارٹی کی کال پر سڑکوں پر آ جاتے ہیں اگر رہنما دکھائی نہیں دیتے. اس بار کیا مختلف ہوگا، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب. سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جب محرم کے بعد احتجاجی تحریک کا اعلان ہوا ہے تو یہ پچھلی احتجاجی تحریکوں سے کس طرح مختلف ہے، اور کیا مطلب آپ ہوپ فل ہیں کہ فروٹفل ہوگی، جسے 5 اگست تک نقطۂ عروج پر پہنچایا جائے گا؟ تھینک یو وجی صاحب، گڈ ٹو بی ود یو. یہ مختلف ہے جی، فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہے. دیکھیے پہلے ہم لوگ ایک جگہ کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے تھے، سنجانی کرنا ہے یا مینار پاکستان کرنی ہے یا ڈی چوک کرنا ہے یا اور ایسی جگہوں کے اوپر کرنا ہے. یہ جو تحریک اس سے اس طریقے سے مختلف ہے کہ یہ ایک پوری ملک گیر تحریک ہے اور وہ کسی ایک جگہ کے اوپر فوکس نہیں کرے گی، بلکہ تمام ملک جو ہے اس کو فوکس کیا جائے گا. یہ گراس روٹس لیول سے شروع ہوگی، یو سی لیول سے تحصیل ڈسٹرکٹ لیول تک آتی پروونس تک پہنچے گی اور پھر ایک نیشنل تاریخ میں یہ شکل اس کی اختیار کرے گی. اسٹیج کے اوپر میں اس سے زیادہ آپ کے ساتھ کوئی اس کے خد و خال جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عنقریب جب یہ شروع ہوتی ہے، شروع تو ہو رہی ہے، ان دا نیکسٹ 1 or 2 days شروع ہو جائے گی، تو اس کے بعد اس کے خد و خال جو ہے وہ بھی عیاں ہوتے جائیں گے، آپ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور جہاں ہمیں بتانا پڑے گا آپ کو، ہم بھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اچھا، اس دفعہ سرپرائز فیکٹر آپ نے رکھا ہے، لیکن ایک چیز جو سرپرائز فیکٹر اس دفعہ ہوگی جس کے بارے میں ہم تھوڑا سا گیس کر سکتے ہیں، وہ قاسم اور سلیمان کی آمد کے بارے میں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں گے. بعض حلقوں کا خیال ہے کہ وہ لیڈ کریں گے، لیکن بیرسٹر ظفر کل کہہ چکے کہ نہیں، وہ کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاجوں سے امید باندھتی آئی ہے ماضی میں. ہم بہت سارے ایونٹس سے خود کو جوڑتے دیکھا ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو، جب وہ کبھی سمجھتے تھے کہ یار نئے چیف جسٹس آئیں گے حالات بدل جائیں گے، اب یوں ہوگا تو حالات بدل جائیں گے. 26 نومبر کا احتجاج ہوگا تو خان صاحب کو چھڑوائے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. اس دفعہ قاسم اور سلیمان سے ہوپس آپ نے ٹائی کی ہوئی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا سرپرائز فیکٹر ہوگا، اس دفعہ نتیجہ مختلف ہوگا؟ وجی صاحب، میں آپ کو
I would like to tell you actually کہ یہ ہماری امید ہمیشہ پاکستان کے عوام کے ساتھ لنک ہوتی ہے, کسی ایک اور انڈیویجول یا انڈیویجولز کے ساتھ لنک نہیں ہوتی. ہاں جو ہم نے پہلے احتجاج کیے ہیں تو لازمی بات ہے اس سے کچھ امیدیں جو ہیں وہ منسلک تھی, لیکن جو ملک کا حال ہے, جو اس وقت یہاں اداروں کا حال ہے, جو جس لیول کی فسطائیت اور ظلم اور جبر ہے, وہ اس میں ہم to be honest about it, ہمیں بھی احساس نہیں تھا کہ جی یہ ریاست اور ریاست کے اوپر جو حکمران براجمان ہے وہ اس حد تک ریاست کو گرا دیں گے اور ریاست کے اداروں کو اس حد تک کمپرومائز کر دیں گے. اس وقت اگر آپ دیکھیں آبجیکٹیولی بھی دیکھیں تو یہاں اس ملک میں نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ جمہوریت ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو ورچولی جو عدلیہ کا ایک اسٹیٹس تھا ایز اے پلر آف دا اسٹیٹ وہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے. تو ان حالات میں صرف عوام کے ساتھ ہی امید جوڑی جا سکتی ہے, اور تو کسی کے اوپر ہم اداروں کے اوپر اب میرا خیال ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اداروں کے اوپر بینک کریں, یہ کہیں کہ جی عدلیہ سے ہمیں انصاف مل جائے گا, یہاں لیجسلیچر کے اندر جا کے ہم تقریر کر کے بات کر کے اپنی سبمیشن کر کے ہم کوئی ان سے سنوائی ہماری ہو جائے گی. اس سب سٹیجز سے ہم گزر کے اب اسٹیج کے اوپر پہنچے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے صرف اور صرف جو عوام کے اوپر بینک کر کے انہی کو انوالو کر کے اپنی جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. اچھا رؤف صاحب, آپ نے کہا کہ عوام سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. اب آپ یقین کریں کہ ہم نے پچھلے تمام احتجاجوں میں دیکھا کہ عوام سے جو آپ کی امیدیں ہیں, عوام یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے, جو حامی ہے, کارکن ہے, وہ نکلتا ہے, بھرپور طریقے سے نکلتا ہے, جان لڑاتا ہے, ڈنڈے بھی کھاتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ انہوں نے جانیں بھی دی ہیں. لیکن جو فیکٹر مسنگ نظر آتا ہے وہ ہے جو قیادت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. اگر آپ کو یاد ہو جس طرح ابھی ہم نے بیانات چلائے بھی ہیں, ہم نے دیکھا کہ امین گنڈاپور ہیں, کچھ مرکزی قیادت ہے کے پی حکومت کی, بشرا بی بی تھی لاسٹ ٹائم, باقی دیگر جو بڑے رہنما تھے ان کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ہوتا ہے, وہ بتاتے ہیں میں فلاں کمیٹی میٹنگ میں تھا, کچھ کہتے ہیں میں سونے چلا گیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر صرف عوام پر بینک کریں گے اور لوکل لیڈرشپ نہیں ہوگی تو آپ کی یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟ وجی صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ, اور یہ خان صاحب نے بھی بڑا کلیئر کر دیے. آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ بھی سنی ہوگی کہ جو میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ علیحدہ ہو جائے, وہ پیچھے ہٹ جائے. ہمارے پاس پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, یوتھ ہے, ینگ لوگ ہیں جو کہ یہ اس بیانیے کا بوجھ جو ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں. سو وہ ہوگا, آپ کو لیڈرشپ نظر آئے گی, بالکل صحیح ہے. عوام کو اگر لیڈرشپ نظر نہ آئے تو پھر عوام کیوں نکلے, کیسے نکلے؟ تو اس سب بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر منوان جو ہے ان کے اوپر عمل کیا جائے گا. آپ کو لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی اور عوام جو ہے ان کے پیچھے نکلیں گے. بالکل اچھا, اچھی آپ کی انالیسس تھی, لیکن میں آپ کو بالکل آپ کلیریفائی کیا ہے کہ جی اس دفعہ ہم جو تحریک ہے وہ اس میں کچھ چیکس اینڈ بیلنسز اس قسم کے رکھ رہے ہیں کہ ہر سطح کے اوپر آپ کو لیڈرشپ جو ہے وہ باہر آتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا ایک چیز, ہم نے صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی صاحب نے 2 دن پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مزاحمت بھی ہوتی ہے, پھر مذاکرات بھی ہوتے ہیں, لیکن راستہ جو ہے وہ بالآخر مذاکرات سے ہی نکلتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات کو کوئی سنجیدہ چانس نہیں دیا گیا؟ ہم نے آج ہی دیکھا پنجاب اسمبلی میں جن 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی, معطل کیا گیا تھا, آج ان کی اسپیکر سے ملاقات ہوئی ہے اور بیٹھ کے مسکراتے ہوئے ایک وے فارورڈ نکالا گیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ تو بڑے ڈو قسم کے پولیٹیشین ہیں who always believe in dialogue, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی راستہ اس طرف سے بھی نکل سکتا ہے؟ وجی صاحب میں کنسسٹنٹلی اس چیز کو پلیڈ کرتا رہا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں کہ ڈائیلاگ ہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا. اب پرابلم یہ ہے کہ ڈائیلاگ جب ہم نے کرنے کی کوشش کی تو اس وقت انفارچونیٹلی ان لوگوں نے ہینڈز اپ کر دیے تھے کہ یہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ایک ملاقات بھی نہیں کروا سکے. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے, اور میں فیل کرتا ہوں کہ جدوجہد جو ہوتی ہے, ریزسٹنس جو ہوتی ہے, وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ڈائیلاگ. ریزسٹنس ان اٹ سیلف جو ہے وہ انجام نہیں ہوتی, وہ آپ کو اپنی منزل تک نہیں لے کے جاتی. ریزسٹنس آپ کو ڈائیلاگ تک لے کے جاتی ہے, اور جو منزل ہے وہ آپ نے اس ڈائیلاگ سے حاصل کرنی ہوتی ہے. میں اس کا بہت کنسسٹنٹلی حامی رہا ہوں, اور میں آج بھی بلیو کرتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جب تحریک جو ہے شروع ہوگی, اپنے نقطۂ عروج تک پہنچے گی, تو اس کے بعد جو حاصل ہے اس کے لیے آپ کو میز کے اوپر بیٹھنا ہوگا, بات چیت کرنی ہوگی. اچھا رؤف صاحب, یہ میری کنوکشن.
رئیس رؤف صاحب بالکل اچھی بات کی آپ نے کہ ریزسٹنس لے جاتی ہے ڈائلاگ کی طرف، لیکن جو تنقید ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف پر وہ یہ ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال میں ڈائلاگ کو سنسیئر موقع یا اپرچونٹی ڈائلاگ کو نہیں دی گئی. شرط رکھی گئی کہ فلاں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ادارے سے ڈائلاگ ہوں گے، سویلین سے تو ہوں گے ہی نہیں. اور اب تو بالکل خان صاحب نے اس کو لاک کر دیا ہے، مہر لگا دی ہے کہ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈائلاگ کا. تو جب آپ اتنی ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں، جو خان صاحب ہیں جو کہ سب پارٹی کے لیڈر ہیں، سب انہی کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے پھر اس کے بعد آپ جیسے لوگوں کے رائے کی جو ڈائلاگ کو موقع دینا چاہتے ہیں گنجائش رہتی ہے؟ وجی صاحب لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ اسی اسٹرکٹ پوزیشن لینے میں ہی لچک ہے. میں آپ سے ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ہم کل ہماری تحریک شروع ہوتی ہے اور وہ تحریک آگے بڑھتی ہے، چلے 50% کامیاب، 70% کامیاب، 80% کامیاب، 40% کامیاب، آگے بڑھتی ہے اور کسی سٹیج کے اوپر ہمیں آفر کی جاتی ہے جی کہ آئیے بیٹھ کے بات کریں، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے انکار کرے گی؟ نہیں، ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے. میں تو آج بھی آپ کے ساتھ جب یہاں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو آج بھی میری خواہش یہ ہے کہ یہ تحریک شروع کرنے سے پہلے ہی بات چیت ہوگی، لیکن وہ جو راستہ ہے نا it takes two to clap. ٹھیک. اچھا، گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس اس لیے نہیں آ رہا. میں یہ بات ڈسکس کر سکتا ہوں، آپ سوال پوچھتے پھر میں یہ بات اور اس کے اوپر ایک اور چیزیں کہنا. آپ نے مجھ سے ایک ہائپوتھیٹیکل سوال کر لیا تو اس پر یہ جواب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بنہایت ادب سے، کہ جب آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور کسی خاص طاقتور شخص سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو سچویشن دوسری ہوتی ہے. آپ نے اوپن فورم نہیں رکھا ہوا کہ ہم جس طرح کے خط آیا تھا جیل سے 5 اسیر رہنماؤں کا، ان کا یہ تھا کہ ہم ابتدا میں سیاستدانوں سے، سویلین گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں، پھر ہم مقتدرہ سے بھی بات، لیکن یہ نقطہ ہمیں کبھی خان صاحب کی طرف سے سنائی نہیں دیا. آپ کی جانب سے کیا موقف ہے؟ وجی صاحب اس لیٹر میں میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں اگر آپ چاہیں گے. اس میں 2-3 باتیں کی گئی تھی. نمبر 1 بات کہ جی آپ کو بات چیت جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی کرنی چاہیے اور آپ کو بات چیت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، اور اس بات چیت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے رسپانسبلٹی جو ہے وہ حکومت وقت کی ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں جو ہے وہ لگاتار کروائیں. تو یہ 3 چیزیں انہوں نے کہی تھی. یہ ہماری پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے اس لیٹر کے مطابق بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ they will start falling in place as to say in English ہو جائے گا اگر. لیکن پرابلم کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر بات چیت شروع ہوتی ہے اور اگر وہ بات چیت کامیاب ہوتی ہے تو اس میں سفر کون کرے گا؟ سفر کریں گے یہ لوگ جو کہ جن کی حکومت اس وقت ملک کے اوپر امپوز کی گئی ہے. تو ہمیں یہ بالکل یقین ہے کہ یہ لوگ بات چیت کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیں گے اور اس کے لیے کام نہیں کریں گے. یہ وہ ایشو ہے، بیسک ایشو ہے جس کو کہ ایڈریس کرنا ہے. کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی کر سکتے ہیں. کوئی ہم بازاروں میں، گلیوں میں، سڑکوں کے اوپر گنس لے کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے فائرنگ نہیں کرنی، وہ نہیں کرنا. تو بات چیت ہونی چاہیے، بالکل 100% بات. اچھا، ایک چیز ہم واپس آئیں گے ڈائلاگ کی طرف، لیکن بیچ میں ہر تھوڑی دیر بعد رؤف حسن صاحب پارٹی میں اختلافات کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں. اب لیجئے کے پی کے سینٹ الیکشنز کی سیٹوں کے حوالے سے جو ٹکٹس ہیں ان پر اختلاف پایا جاتا ہے اور آپ کے علم میں بھی ہوگا. اس سے پہلے جنید اکبر صاحب کا وہ جو کہ پارٹی ہیڈ بھی ہیں وہاں پر کے پی میں، اور علی امین گنڈا پور صاحب کی نئی بنتی آپس میں اختلافات ہیں. جب اتنے اختلافات ہوں گے تو آپ ایک مربوط مضبوط احتجاجی تحریک کیسے چلا سکتے ہیں؟ وجی صاحب دیکھیے، مختلف اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں مختلف آراء کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، اور اسی سے یہ کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے ایک اچھا پروگرام بنتا ہے، ایک اچھی کنکلوژن کے اوپر پہنچتے ہیں. جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، جو کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ وہ شاید پولیٹیکل فیلڈ میں ہم سے بہت زیادہ عرصے سے موجود ہیں، کہ ہم نے وہ پبلک فورم کے اوپر ڈسکس کیا. تو خان صاحب نے اس سلسلے میں اسٹرکٹ انسٹرکشنز ایشو کر دی ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے ذاتی اختلافات کو پبلک فورم کے اوپر نہیں لے کے جائے گا. اگر وہ لے کے جائے گا تو پھر ڈسپلنری ایکشن جو لیا جائے گا. لیٹ می ایشور یو، پی ایم ایل این میں بھی بڑے اختلافات ہیں، لیٹ می ایشور یو پیپلز پارٹی میں بھی بڑے اختلافات ہیں. ہم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اچھا، میں جو سوال آپ سے اب اسپیسیفک کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ مولانا جمیعت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر رہی ہے، مل کر کے پی میں الیکشن لڑ رہے ہیں تاکہ زیادہ نشستیں جیت سکیں سینٹ پر. دوسری جانب اگر آپ کی صفوں میں اختلاف ہوگا نشستوں میں، ہم نے دیکھا ماضی میں کے پی میں کچھ لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے، وہ آزاد لڑے ہیں. ایک شخص کا بھائی شہید ہو گیا، وہ آزاد لڑا، اسے ٹکٹ نہیں ملا، وہ بعد میں کسی اور پارٹی میں شامل ہو گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نقصان پہنچائے گا آپ کو نشستوں کے معاملے میں؟
देखिए डिवीजन जहां भी होगी वो पार्टी को नुकसान होता है, इस बारे में तो कोई शक नहीं है ना। वो PMLN में हो, पीपल्स पार्टी में हो, PTI में हो, JUI में हो, किसी भी हो, वो डिवीजन नुकसान देती है। कोशिश यही है कि डिवीजन ना होने पाए। कोशिश ये है कि ना सिर्फ के पार्टी के अंदर कंसेंसस हो जाए, बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी मिलके हम लोग जिसकी जितनी बनती हैं वो ले लें। तो ये सारा काम इसके ऊपर हो रहा है। वो इसके ऊपर एक एलेबरेट ब्रीफिंग हमें 2 दिन पहले मिली है। मुझे उम्मीद है कि कंसेंसस के साथ बात आगे बढ़ेगी और जो छोटे मोटे इख्तलाफात सामने आ रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। गवर्नर KP का क्लेम ये है कि 5 सेनेट की नशिस्तें इत्तेहादी जमातें जीतने में कामयाब हो जाएंगी। आपकी क्या खबर है, आपके पास क्या इत्तलात हैं? हमें कहा गया है जी कि मिनिमम 6 या 7 हमारे पास आ गए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। एहतजाजी तहरीक की जानिब आप बढ़ रहे हैं, इससे पहले मुतादिद कोशिशें एहतजाजी तहरीक के ज़रिए इस बात की हो चुकी हैं कि बिल आखिर सामने वाले फ़रीक को मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया जाए, और आपने आज भी यही अर्ज़ की कि आज के एहतजाज का, यानी आने वाले एहतजाज का मकसद भी यही है। अगर ये तहरीक भी अगर नाकाम हो जाती है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो क्या ऑप्शंस होंगे रऊफ साहब? देखिए, तहरीक के नाकामी की वजूहात नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो इस बात की गमाजी करते हैं कि तहरीक कामयाब होगी। बाकी ये है कि ये तहरीक जो है इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि जी 10 दिन चलेगी या 20 दिन चलेगी या 40 दिन चलेगी। ये ऑन गोइंग एक प्रोसेस है, ये चलेगा और अल्टीमेटली आई होप कि हम इसको लंबा ना होने दें। कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी जो है अपनी तमाम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे भी हैं, बातचीत का या जो कुछ भी है, हम इस नुक्ते के ऊपर पहुंच जाएं कि हम लोग बैठ के बातचीत जो है उसका आगाज कर सकें। वो बातचीत का आगाज करने के बाद भी वक्त लगता है नतीजों के ऊपर पहुंचने के लिए। सो मेरी जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस तहरीक की, वो ये है इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और ये फैसिलिटेट करेगा एक डायलॉग के प्रोसेस को जो कि PTI और बाकी जो ताकतें हैं, बी दैट एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनके दरमियान, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारी लीडरशिप जो अडयाला जेल में कोट लखपत में उन्होंने लिखा था, ये होगा। और यही एक रास्ता है वजी साहब, मैं एक कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, बातचीत ही वो रास्ता है जिससे कि सियासी मसाइल हल किए जाते हैं। हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, सीनियर एडिटर पाकिस्तान तहरीक हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जाफर एक्सप्रेस सानहे के बाद हुकूमती एक्शन और दावों के बावजूद बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के लिसानी बुनियादों पर कत्ल का सिलसिला थम नहीं सका है। गुज़िश्ता शाम बलूचिस्तान के ज़िला जोब में कौमी शाहराह N70 पर 2 बसों से 9 मुसाफिरों को उतार कर उनकी शनाख्त के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। कत्ल किए गए मुसाफिरों का ताल्लुक़ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था, जिनमें खानेवाल, लोधरा, डेरा गाजी खान, गुजरावाला, गुजरात, मुजफ्फरगढ़, लाहौर और अटक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इनमें शामिल थे। इन 9 अफराद में लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सगे भाई भी शामिल थे, जो कि ख़ानदान के हमराह अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कोयटा से लोधरा जा रहे थे। लेकिन वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जाने वाले बेटे भी अब जनाजे की सूरत में घर पहुंचे हैं। ज़िला जोब के असिस्टेंट कमिश्नर नवीद आलम ने BBC उर्दू से बात करते हुए बताया है कि गुज़िश्ता शाम 5:30 बजे के करीब कोयटा से पंजाब जाने वाली 2 मुसाफिर बसों को ज़िला जोब के इलाके डब सरा डगई में नामालूम मुसल्लह अफराद ने रोका, जिसमें से 9 मुसाफिरों को बसों से उतारा और फिर उन अफराद को एक नाले में ले जाकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अहम बात यह है कि अभी तक किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी बलोच दहशतगर्द तंजीम पर आयद की है, जिन्हें फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दिया गया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर सियासी क़यादत की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है। जबकि कल ये वाक़या रोनुमा होने से पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत की जानिब से भारतीय मज़मूम मक़ासद के हवाले से खबरदार करते हुए भारतीय प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ इक़दामात को नागुज़ीर करार दिया गया था। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शरका का कहना था कि पाकिस्तान से वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत ने फितनतुल हिंदुस्तान में फितनतुल ख़वारिज की प्रॉक्सीज़ की गठजोड़ से अपना मज़मूम एजेंडा तेज़ कर दिया है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। अहम बात यह है कि बलूचिस्तान में बसों से मुसाफिरों को उतार कर और कौमियत की बुनियाद पर कत्ल करने का ये पहला वाक़या नहीं है।
اس سے پہلے بھی صرف اسی شاہراہ یعنی کہ N70 پر 1 سال کے دوران 2 واقعات پیش آ چکے ہیں، جبکہ کل پیش آنے والا یہ واقعہ اس طرز کا تیسرا واقعہ ہے۔ ان تینوں واقعات میں تقریباً 38 افراد قتل کیے جا چکے ہیں، جبکہ تقریباً پچھلے 1 سال کے دوران بسوں کو روک کر پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسافروں کے قتل کے 4 بڑے واقعات میں مجموعی طور پر 48 معصوم شہری اپنی جان گنوا بیٹھے۔ رواں سال 21 مئی کو بلوچستان کے ضلع خوزدار میں بچوں کی اسکول بس پر دہشت گردوں کے حملے میں کم از کم 10 بچے جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ مارچ میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین جعفر ایکسپریس کو کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں نے ہائی جیک کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں 30 سے زیادہ افراد قتل کر دیے گئے تھے۔ ان واقعات کے بعد حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی اور عبرتناک انجام کو پہنچانے جیسے دعوے کیے گئے، تاہم اس کے بعد بھی دہشت گردانہ کارروائیوں میں کمی نہیں آ سکی ہے، اور کل پھر ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس سٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تقریباً 200 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس تشویشناک صورتحال پر بات کرتے ہیں ماہر سیکیورٹی امور عامر رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بلوچستان میں پے در پے دہشت گردی کے واقعات کے بعد حکومت کے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیوں کے اعلانات کے باوجود دہشت گرد کارروائیوں میں خاطر خواہ کمی تاحال نہیں آ پائی ہے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز یہ دہشت گردانہ کارروائیاں روک کیوں نہیں پائے ہیں؟ آپ کی نظر میں ان کارروائیوں کو روکنے میں کس رکاوٹ یا مشکل کا سامنا ہے؟ دیکھیے، یہ تو آپریشنل نوعیت کے سوالات ہیں، اور یہ چونکہ ایک جنگ کی کیفیت ہے، کاؤنٹر انسرجنسی جو ہے تقریباً ایک کنونشنل وارفیئر کی ترین کی ایک شکل ہے، اور اس میں جو ہے دشمن بھی ظاہر ہے کہ اس کی اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس جو چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس مرتبہ جو واقعہ ہوا ہے وہ پشتون ایریا میں ہوا ہے، جس کے بارے میں بہت کم ذہن کے اندر خیال جاتا ہے کہ کوئی لوکیشنز کو چینج کریں گے، اور ٹارگٹ بہرحال جو ہے وہ ایک وہی رہے گا جس کو مقصود کافی عرصے سے وہ ٹارگٹ کرتے آ رہے ہیں۔ تو ایک جنگ ہے جس کے اندر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں، وہ بھی سکسیسفل ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ باقی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں شاید ان کی طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہے۔ بہرحال یہ صورتحال یقیناً سوال تو آتا ہے ذہن کے اندر کہ پھر ریاست کی پالیسی کیا ہے، اتنی افیکٹو اسٹریٹجی کیوں نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا۔ ایک کمپوننٹ جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو کمپلیمنٹ کرتا ہے آپ کے آپریشنل اسٹریٹجی کو، وہ ہوتی ہے انسرجنسی میں آپ کا پولیٹیکل کمپوننٹ۔ وہ شروع سے مسلسل لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی طرف توجہ دیجئے، لیکن ریاست جو ہے اور خاص طور کے اوپر بلوچستان کی حکومت دعوے کرتی ہے کہ ہاں ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ابھی تک کسی بھی قسم کا سیاسی عمل، کوئی ڈائیلاگ ابھی شروع نہیں ہوا بلوچستان میں۔ اچھا عامر صاحب، اکثر دیکھا گیا ہے بلوچستان میں بسوں سے مسافروں کو اتار کر قتل کرنے جیسے واقعات کی جب تفصیلات سامنے آتی ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلح افراد باقاعدہ قومی شاہراہ پر ناکہ بندی کرتے ہیں، کافی دیر تک قومی شاہراہ جیسی اہم سڑک بلاک کرتے ہیں، اور آزادی سے مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کر کہ انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیا دہشت گردوں کی ایسی آزادانہ کارروائیاں صوبے میں ریاستی رٹ پر جو سوالیہ نشان نہیں ہیں؟ بالکل سوال تو ہے، لیکن اس میں ہم نے کہا کہ یہ جنگی صورتحال ہے، اور جو دہشت گرد ہیں ان کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی عام شہری نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ سیکیورٹی فورسز سے جڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ کئی مرتبہ غلط ثابت ہو چکا ہے کہ یہ عام شہری ہیں جن کا تعلق پنجاب کے، ساؤتھ پنجاب کے، ایون کے بلوچ ایتھنک گروپ سے ہیں۔ لیکن براڈر اسٹریٹجی کو، ان کی حکمت عملی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب خاص طور کے اوپر ایک نسلی گروہ کے اوپر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس کو ایک شناخت کی اور نسلی جنگ جو ہے وہ اس کو پورٹرے کرنا چاہتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ دہشت گرد اس وقت چاہتے ہیں، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہے۔ اس میں ریاست کا جو رد عمل ہے وہ تھوڑا سا
नैरेटिव लेवल के ऊपर मोहतात होना चाहिए। ये ना हो कि वो जो दुश्मन है उसके आप नैरेटिव के उसके ट्रैप के अंदर आ जाएं। जैसे ही जाहिर है कि ये अलमनाक वाकयात होते हैं जिसमें पंजाब के आईडी कार्ड रखने वालों को या केपी प्रोविंस के लोगों को जो है टारगेट किया जाता है, तो एकदम से सोशल मीडिया और इवन के बाज़ दफ़ा जो है हमारे ऑफिशियल्स जो अकाउंट्स हैं वो भी इस तरह की चीज़ कर रहे होते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं कि जी ये आप इसकी मजम्मत क्यों नहीं करते, आप ये पंजाबियों की मजम्मत क्यों नहीं करते, तो उससे वो इंटेंसिफाई होती है। असल में तो रियासत ने इसी प्रोपेगेंडे को और उनकी इसी हिकमत अमली को नाकाम करना है। जब आप उनके इस नैरेटिव को नाकाम करेंगे तो जाहिर है कि उसका असरात उनके ऑपरेशन स्ट्रेटजीज के ऊपर भी होंगे। वो फिर उनके लिए शायद इतना बहुत मुश्किल होगा ये फैसला करना कि किसी आम शहरी को किसी भी इलाके से ताल्लुक रखता हो, सूबे से ताल्लुक रखता हो, उसको टारगेट किया जाए। अच्छा आमिर साहब, आपने बात की पॉलिटिकल कंपोनेंट की, उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन एक अहम फैक्टर जो है इसे हम फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाई करार देते हैं। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो ऐसी कार्रवाइयों के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करता है और फिर स्ट्रक करता है, निशाना बनाता है। तो उसे इन दहशतगर्दों को, उसकी जो प्रॉक्सीज़ हैं उसे तो हम निशाना बनाएंगे, फितनतुल हिंदुस्तान को तो हम पकड़ेंगे काउंटर इंटेलिजेंस के ज़रिए, लेकिन कैसे रोका जाए भारत को इन सारी कार्रवाइयों से? देखिए, पाकिस्तान जो है वो सफारती सतह के ऊपर उसका जो नैरेटिव है बड़ा पिछले कुछ महीनों से बड़ी कामयाबी से उसने स्पेस बनाई है अपनी, और इंडिया को खासा एक मुज़ाहिमत का सामना है। तो ये तो हमें पता है कि इंसर्जेंसी कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके एक्सटर्नल सपोर्ट या उसके बेसिस ना हो, वो तो है। लेकिन उसको कैसे काउंटर करें? जितने भी अभी तक 26 जो हालिया 13-14 साल के अंदर जो इंसर्जेंसीज को काउंटर किया गया वो बहरहाल हुई ख़त्म डायलॉग से और पॉलिटिकल जो आपका प्रोसेस है उसी से हुई है, और उसी से आप जो है वो एक्सटर्नल सपोर्ट को वीक करते हैं। और कई सूरतों के अंदर जो है वो आप अगर आपकी सफारती कोशिशें कामयाब हों और तो वो फिर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान का जो 70s का बलूचिस्तान में ऑपरेशन था वो एक कामयाब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था। उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के अपनी जगह पे, लेकिन उस वक्त इसलिए कामयाब हुआ कि ईरान का बॉर्डर महफूज था, बल्कि ईरान से पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल थी उस इंसर्जेंसी के अंदर। अफगानिस्तान का बॉर्डर बेशक पोरस था, लेकिन चूंकि वहाँ पे एक ऐसी लेफ्ट की हुकूमत थी, कम्युनिस्ट रजीम थी, जिसका हमारे साथ एक नजरियाती इख्तिलाफ था, और बॉर्डर की सूरत हाल उतनी ज़्यादा आसान नहीं थी लोगों के लिए, इंसर्जेंट्स के लिए, कि कामयाब हो पाते। इसका मतलब ये है कि हमने दो हमसाए बड़े क्रिटिकल हैं बलूचिस्तान में किसी भी ऑपरेशनल कामयाबी के लिए, वो है ईरान और अफगानिस्तान। और पॉलिटिकल कामयाबी के लिए आपको बलूचिस्तान के हर उस आदमी को एंगेज करना पड़ेगा, खा वो मौलवी है, वकील है, सियासतदान है, तालिब इल्म है, जो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर बिलीव करता है और उसी की डोमेन में मसले को हल करना चाहता है। ये सब्र आजमा एक प्रोसेस होगा, वक्त लेने वाला एक प्रोसेस होगा, लेकिन आपको लगता है कि अगर आज स्टार्ट किया जाए तो जल्द उसका फल आना शुरू होगा? देखिए, ये फिर मैं आपको बताऊं, जरा थोड़ी सी बात एकेडमिक हो रही है, लेकिन थोड़ा सा खोल के बात करेंगे तो वो आसान हो जाएगी। जो कम से कम दुरानिया की इंसर्जेंसी होती है वो 7 से 11 साल की होती है, और उसको भी उसके तदारुक के अंदर भी आपको 3 से 4 साल का जो है एक टाइम चाहिए। लेकिन जो उससे पुरानी इंसर्जेंसीज हो जाए, और दुनिया में इस वक्त जो है 50 साल पुरानी, 70 साल पुरानी, 90 साल पुरानी इंसर्जेंसीज अभी भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चल रही हैं। इसलिए कि जब इस टाइम फ्रेम से निकलने हैं तो फिर आपको सॉल्यूशंस भी, प्रोसेसेस भी उतने लंबे चाहिए। मसलन मैं आपको एक हालिया मिसाल दूं कि पिछले साल जून में कोलंबिया के अंदर जो है वो हुकूमत का और बागियों का जो है सीज फायर हुआ, और सीज फायर पे बात जो है 2018 में शुरू हुई। तो आप इसको ये देखिए कि जो आर्जी तौर पे सीज फायर है उस तक पहुंचने के लिए भी बाज़ दफा लग जाता है, और पाकिस्तान के पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि उसको इफेक्टिवली उसको क्योंकि हमारे लिए जो जियोपॉलिटिक्स है इस वक्त बड़ी कंड्यूसिव है पाकिस्तान के लिए, उसमें हमारा ये कठिन जो रास्ता है आसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया। आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई उमूर के माहिर, एक बार अपनी राय दे रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम मसला आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। 11 जुलाई यानी आज दुनिया भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे या आबादी का आलमी दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में बढ़ती आबादी के असरात पर शऊर उजागर करना, खानदानी मनसूबाबंदी के साथ तौलीदी सेहत पर तवज्जो देना और पायदार तरक्की के लिए आबादी पर काबू पाना शामिल है। आबादी में तेजी से इजाफा जहां दुनिया भर में एक चैलेंज बन चुका है, वहां पाकिस्तान में भी तेजी से बढ़ती आबादी कई संगीन मसाइल को जन्म दे रही है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 25 से तजावुज़ कर चुकी, जो पाकिस्तान को आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनाती है। और अगर आबादी में इसी शरह से इजाफा जारी रहा तो 2030 तक पाकिस्तान इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ते हुए मुस्लिम दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा, जबकि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 25 ममालिक में होता है जहां आबादी में इजाफे की शरह इंतहाई बुलंद सतह पर है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की शरह 2.6%, जबकि मुआशी तरक्की की शरह पिछले 2 सालों से तकरीबन 2% तक महदूद है। यानी पाकिस्तान में हर साल आबादी में 50 से 60 लाख अफराद का इजाफा होता है, मगर मईशत में इस तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा, जिसके बायस पाकिस्तान में पहले ही महदूद वसाइल पर दबाव मज़ीद बढ़ रहा है। यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 48% आबादी यानी 11 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इसके अलावा आबादी में इजाफे के इस रुझान ने माहौलियाती तब्दीली पर भी मनफी असरात मरतब किए हैं। शहरों में बेहंगम फैलाव से जहां पानी की कमी और आलूदगी जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं, वहीं जंगलात के कटाव और कच्ची आबादियों में भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा पैदाइश में वक्फे की कमी की वजह से माँ और बच्चे दोनों की सेहत के मसाइल में इजाफा भी तशवीशनाक है। यूनिसेफ पाकिस्तान नौज़ायदा और 1 साल की उम्र तक के बच्चों की अमवात में सरे फहरिस्त है। ये है वो तशवीशनाक सूरत हाल जिसका आज हमें सामना है, मगर इससे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में आबादी के कंट्रोल पर बात करने को मायूब समझा जाता है। इसे मुआशरती रिवायात और मजहबी तालीमात से मुतसादिम तस्वुर किया जाता रहा है। ताहम अच्छी बात यह है कि अब उलमाए इकराम भी न सिर्फ फैमिली प्लानिंग को वक्त की ज़रूरत करार दे रहे हैं, बल्कि इसकी अफजाई भी कर रहे हैं। मुफ्ती ज़ुबैर ने कल इस हवाले से इस्लामाबाद में एक सेमिनार में ये कहा कि शरीयत ये नहीं कहती कि तिब्बी मसाइल के बावजूद आप बग़ैर वक्फे के बच्चे पैदा करते चले जाएं। हमें शरई तौर पर मसला समझने और हल करने की ज़रूरत है, और बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान समेत दुनिया भर का बहुत बड़ा मसला है। हम इस पूरी सूरत हाल और मुआशरे के अहम तरीन मसले पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है CEO पॉपुलेशन काउंसिल डॉक्टर ज़ेबा सत्तार ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ेबा सत्तार साहिबा। आबादी और बिलखुसूस नौजवान आबादी किसी भी मुल्क का बड़ा असासा समझी जाती है, मगर प्लानिंग का फुकदान, वसाइल की कमी हो तो आबादी किसी भी मुल्क के असासे के बजाय एक बोझ उसके लिए बन जाती है। आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान को भी इसी सूरत हाल का सामना है, और अगर ऐसा है तो रियासत को इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? जी, सबसे पहले शुक्रिया आप सनी साहब कि आप ये शो कर रहे हैं और अहमियत दे रहे हैं, जो हमारे मेरे ख्याल से मुल्क का बहुत ही संगीन किस्म का यानी मसला है। और मैं समझती हूँ कि ये ऐसा मसला है जो हमारे काबू में बहुत आसानी से आ सकता है अगर हम चाहें। तो ये मैं सबसे पहले मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें, मगर सबसे ये जो आप कह रहे हैं जो असरात हैं बढ़ती हुई, ये जो रुझान है हमारी चलती जा रही, अगर तो यानी हालात बहुत अच्छे होते हैं, हमारे नौजवान नस्ल जो है वो वाकई एक मुल्क का ग्रोथ इंजन बन सकता है, उसमें बहुत तब्दीली ला सकता है, मेरे ख्याल से ला सकते हैं और ला रहे हैं। मगर उसके लिए उनका बहुत ज़रूरी है कि तालीम याफ्ता हों और सेहतमंद हों, यानी स्टंटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल हमें नहीं होनी चाहिए। और यानी हम उनको जब नई नस्ल जो आए जो लेबर फोर्स एंटर करती है, तो जब वो ज्वाइन करें तो उनके लिए मौके हों, इस तरह से यहाँ वहाँ बाहर जाने का ना सोचें।
मजबूर ना हो जाएं। तो अगर तो हमारी आबादी, बढ़ती हुई आबादी में वाकई अगर जैसे आप कह रहे हैं ना पायदार तरक्की चल रही होती पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से ये आबादी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हम देख रहे हैं कि हम जो नैरेटिव है जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तवाज़ुन जो है आबादी में और वसाइल में, चाहे वो कुदरती यानी वसाइल हों जैसे पानी यानी हमारे फॉरेस्ट और रिवर्स वगैरह, या ह्यूमन रिसोर्सेज। अब मेरे ख्याल से बैलेंस बिल्कुल आउट हो गया है जिसको कहते हैं, और हम अपने नौजवानों को वाकई इस तरह की रोज़गार की मौके नहीं दे पा रहे हैं। तो ना हम तालीम, यानी आपने बच्चों का जिक्र किया, जो कितने करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल की दीवारें भी नहीं देखते बल्कि एंटर ही नहीं करते। अगर ये हालात हों तो उसके बारे में प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। हम आबादी की कंट्रोल की तो बिल्कुल नहीं बात करते, क्योंकि कंट्रोल की तो बात ही नहीं है, सिर्फ कि हम अपनी आबादी के बेस्ट तरीका क्या है कि मैनेज करें ताकि सबको जो उनके हुकूक हैं वो मिल पाए। और हुकूक में आई थिंक एक बच्चा जो पैदा होता है उसको एटलीस्ट अपने 5 साल तो जिंदगी के पूरे करने चाहिए। जो माँ जो बच्चे को जन्म दे रही है वो एटलीस्ट शी शुड डेफिनेटली सर्वाइव, ताकि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सके, अपने बच्चों को एंजॉय कर सके। अब हालात ऐसे हैं और बच्चे स्कूल जा सकें और जैसे नौजवान हैं तो वो लेबर फोर्स एंटर करें, और वाकई जब वो प्रोडक्टिव होंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। मगर अगर उनको ये सब जब हम नहीं दे पा रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से रियासत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जो रफ्तार है बढ़ने की उस पर तवज्जो दें। और नेचुरली जब वसाइल आपकी आबादी की बढ़ने की वसाइल रफ्तार कम होगी तो वसाइल नेचुरली फिर हमारे पास रूम होगा, फिस्कल रूम होगा कि हम इन्वेस्ट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कह रही ऑटोमेटिक है, बट इट डेफिनेटली इट वुड हेल्प। जी प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हम कंट्रोल या प्लानिंग की अगर बात करें, आबादी के कंट्रोल पर एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल विल, सियासी विल का होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में रियासती, सियासी और जी समाजी सतह पर ये पॉलिटिकल विल आपको दिखाई दे रही है? जी मैं बस सिर्फ माजरत के साथ मैं कहूँगी कंट्रोल लफ्ज़ अपना इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे फिर वो अनईजीनेस होती है कि यू नो मैनेजमेंट हम कहते हैं, आबादी का मैनेजमेंट। तो अब वाकई आपने भी कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, और मैं भी समझती हूँ कि फाइनली पॉलिटिकल विल दिख रही है हमें, क्योंकि सियासतदान अब ओपनली, कल भी एक यहाँ इवेंट हुआ था उसमें भी हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग और दीगर पार्टीज़ के भी लीडरशिप सामने आके उन्होंने यानी बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स दिए। दूसरी है कि एक मुझे लगता है कि खौफ सा था पॉलिटिकल लीडरशिप में कि हम ये कोई बहुत वैसी ख़तरनाक बात कर रहे हैं, मगर आई थिंक जब उलेमा कराम जब वो आगे आ गए और कल भी वो उन्होंने भी एड्रेस किया, और मेरे ख्याल से बहुत पहले से वो तैयार थे, ख़ास तौर पे माँ बच्चे की सेहत के हवाले से वक्फे में उन्होंने तो ये एंडोर्समेंट 2015 में दिया था, मगर हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वो उसको कोई अजीब सा मेरे ख्याल से हेजिटेंसी थी। अब वो ओपनली आ गए। तो पॉलिटिकल विल, ये ईरान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पॉलिटिकल विल ना हो तो मेरे ख्याल से फिर आगे बढ़ने के मौके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर छोड़ देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर करे, छोटी NGOs करें। मेन स्ट्रीम जो पब्लिक हेल्थ की सर्विसेज हैं और उनमें यानी पब्लिक एजुकेशन के कैंपेन्स, इस तरह की चीज़ें जो बाकी हमारे मुस्लिम ममालिक, मैंने इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश का जिक्र किया, इनकी भी सब विद इन यानी अपने मजहबी जो हैं उसके अंदर अंदर उन्होंने चल के ये कैंपेन्स रन की इसमें। और अब हम बहुत, मैं कहती हूँ कि हम शायद 20 साल पीछे। अच्छा डॉक्टर साहब,
آپ نے بات کی کہ ضروری ہے ہر بچہ اسے اس کا حق ملے، جس میں صحت کا حق اس کا ہے، اسے معیار تعلیم اچھا ملے، یہ اس کا حق ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے ملک کی آبادی اور وسائل میں توازن کس قدر اہم ہے، جبکہ پاکستان کے تناظر میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک انتہائی سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے بری طرح متاثرہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہے۔ آپ اس معاملے پر روشنی ڈالیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان اس سلسلے میں اپنے پڑوسی اسلامی ممالک جیسے آپ ان کا ذکر کر رہی تھیں، ان کے تجربات سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ شکریہ، یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ تو ہمارے اوپر ان وے نازل ہوا ہے، کیونکہ ہم نے یعنی پاکستان کا حصہ کلائمیٹ چینج میں بہت کم ہے، ہم اتنے انڈسٹریلائز نہیں ہیں، تو انڈسٹریلائز کنٹریز نے بہت زیادہ ایمشنز کر کے اور ہوا ہے، مگر اثرات ہمارے اوپر بہت سنگین ہیں، بہت سیریس۔ اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو آبادی ہے ہماری وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی، مگر تھریٹ یعنی کلائمیٹ چینج کے لیے ایک تھریٹ ملٹی ہے۔ تو اگر ایک جگہ ہے، ہم یہ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں کہ بہت سے علاقے ہیں پاکستان میں جہاں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، خاص طور پہ یہ جو ٹیمپریچرز ہیں بہت رائز ہوئے ہیں، یعنی اب آپ دیکھیں تو بارشیں بہت کم ہو گئی ہیں جگہوں میں، تو مگر اگر وہاں کی آبادی آلریڈی غربت میں اور ان کے حالات اچھے نہیں تو یہ تھریٹ ملٹی پلائر ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے کلائمیٹ چینج کا یہ ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہم کیسے اپنی آبادی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں، یعنی ان میں ایسے ان کی حالات کو بہتر رکھیں بنسبت کہ ان کو بالکل غربت میں آپ بھیج رہے ہیں، کیونکہ ان کی یعنی آلریڈی بچے بہت زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں۔ میرے خیال سے جو پروٹیکشن ہوگا وہ عورتیں آلریڈی چاہ رہی ہیں کہ کم بچے ہوں، آئی تھنک وہ تعداد کم ہو جائے گی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاپولیشن رسپانسبل نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں کلائمیٹ چینج ہو گیا کیونکہ ہماری آبادی زیادہ ہے، یہ میں کلیئر کرنا چاہوں، مگر کیونکہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، ڈینس ہے، اربن میں بھی، دیہی علاقوں میں بھی، شہروں میں، تو وہ ایک تھریٹ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے جب آپ پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں جو ہم رسپانسبل نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں، مگر یہ جو آبادی کا ایشو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ اگر اور ممالک کچھ کر سکتے تھے اس کے بارے میں اور ہم بھی بہت پہلے کر سکتے تھے، بار بار میں یہ دہرا رہی ہوں۔ اچھا، ہمارے پاس وقت کم ہے، میں چاہوں گا کہ اس سال کی جو تھیم ہے امپاورنگ یوتھ ٹو بلڈ دا فیملیز دے وانٹ، اس پر آپ مختصر کامنٹ کیجیے گا۔ یہ تھیم ہے نوجوانوں کو اگر وہ گھر بسانا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، انہیں امپاور کیا جائے، اس تھیم سے ہم کیا سمجھیں، ہمارے ناظرین کیا سمجھیں؟ یہ میرے خیال سے بہت پاورفل تھیم ہے، اور کیونکہ بہت سے ہمارے اگر آپ فالو کرتے ہیں اپنی فیملی کی ویلیوز تو مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے خیال سے نوجوانوں کو پہلے ہی سے شادی سے پہلے ہی بلکہ ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ آپ کی فیملی سائز ہوگی، آپ پہلے ہی سوچ لیں، یہ طریقے ہیں وہاں تک پہنچنے کے، اور اس کا فائدہ یہ ہے اور اس کا نقصان یہ ہے، خاص طور پہ صحت کے لیے۔ اور مگر ایون کہ اگر آپ اپنی لیٹ سے کہ نوجوان دونوں کی شادی ہو رہی ہے تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنے بچے افورڈ کر سکیں گے اور کتنوں کو ہم سکولنگ دے سکیں گے، اچھی لائف دے سکیں گے۔ میرے خیال سے یہ جو پلاننگ والا ایمفسس ہے نا، ہمارے بہت سے نوجوان بہت جلدی سے تیزی سے ان کی شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں اور بغیر سوچے ان کے پاس بہت زیادہ بچے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو مواقع نہیں ہیں، اسٹیٹ جو ہے وہ انفارمیشن بھی نہیں دے رہی، نہ سروسز دے رہی۔ تو میرے خیال سے یہ جو تھیم ہے، صرف فیملی پلاننگ کی بات نہیں ہے، اگر آپ ایک ایجوکیٹڈ کپل کو دیکھیں گے تو فوراً ان کو خود ہی پہلے سے یعنی اویئر ہوتے ہیں، ان کو یعنی پریپیئرڈ ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں وہ جو ہمارے نوجوان اور ہماری جو خاندان ہیں، اور خاص طور پہ عورتیں اور لڑکیاں جو بہت غریب اور ایسے علاقوں میں ہیں جو ان کو یہ انفارمیشن اور سروسز نہیں مل رہی، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زیبا ستار صاحبہ موجود تھیں اور اس اہم موضوع پر اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہی تھیں۔ کل پروگرام میں ہوتی ہے ملاقات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔